اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن الذين أجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وہ ایمان والے لوگوں سے ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب گزرتے ان کے ساتھ یتغامزون آنکھوں سے اشارے مارتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف انقلبوا فکہین تو لوٹتے باتیں بناتے ہوئے. وَإِذَا مَرُّوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب دیکھتے ان کو قالوا تو کہتے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اور وہ نہیں بھیجے گئے ان پر حفاظت کرنے والے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کافروں سے ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تختوں پر نظارہ کرتے ہوں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون کیا پورا بدلہ مل گیا کافروں کو جو وہ کرتے تھے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور سامنے سورۃ المطففین آیت نمبر 29 سے لے کر 36 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا متقین اور نیکوکار لوگوں کا تذکرہ تھا کہ وہ علیین میں ہوں گے
اور اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارہ کرتے ہوں گے، چہروں پر تر و تازگی ہوگی، خالص مہر لگا ہوا کستوری کی مہر والا شراب پئیں گے اور اس کا ذائقہ تسنیم کا ہوگا۔ ایسے جنت کو حاصل کرنے کے لیے رغبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے صحبت کرنی چاہیے۔ آج کے سبق میں مجرمین کا جرم بیان کیا گیا، ان کی سزا کا بیان تو اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ وہ سجین میں ہوں گے اور پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو سزا دی جائے گی، لیکن آج کے سبق میں ان کے خاص جرم کا بیان کیا گیا۔ وہ جرم یہ ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ جو ٹھٹھا کرتے، مذاق کیا کرتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ جہاں ان کے اور جرائم ہیں، ایک جرم یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کو حقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ مذاق اڑانا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا، یہ جو مجرم لوگ ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں سے ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ یاسین میں ہے یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے بندوں پر، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو رسول بھی ان کے پاس آیا انہوں نے اسی رسول پر ٹھٹھا کیا، اسی رسول کا مذاق اڑایا اور اللہ کے سچے نبیوں کے ساتھ انہوں نے توہین آمیز معاملہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں نے طائف کے سرداروں سے بات کی، ان میں ایک کہنے لگا اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا تھا، دوسرے نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کا انکار کرنا ہلاکت سے خالی نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی اللہ کے سچے نبیوں کے ساتھ لوگوں نے کیا برتاؤ کیا، کبھی کوئی آپ کو شاعر کہتا، کبھی کوئی آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کو یوں کہتے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، آپ کو نہیں ایسی باتوں کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے سچے نبی کے ساتھ یہ برتاؤ، اللہ کے سچے نبی کے ساتھ یہ حالت کہ اس کے ساتھ یوں مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے ہی آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی لو کان خیرا ما سبقنا الیہ، کہتے اور جی یہ اگر ایمان کی بہت اچھی بات ہوتی تو یہ بلال جیسے غریب ہم سے آگے نکل جاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ بھی ٹھٹھا، ان کے ساتھ بھی مذاق، کیونکہ غربت تو تھی اس وقت، پورے کپڑے ملتے کوئی نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے تھے، کھانے پینے کچھ نہیں ملتا تھا، پھر وہ مذاق اڑاتے، او ہو یہ بیٹھے زمین پر ہیں، کپڑے لباس پورا کوئی نہیں، خواب جنت کے دیکھتے ہیں، اور جناب جی کہتے ہیں کیسر و کسرا کے معاملات پتہ ہوں گے، تو اہل ایمان کے مذاق اڑاتے، اور اہل ایمان جو بھی ایمان والی باتیں کرتے ان کو ہنسی مذاق لے لیتے۔ اسی طرح اگر کوئی اہل ایمان جنت کا تذکرہ کرتا، آخرت کی بات کرتا، اس پر پھر مذاق اڑاتے، وہ جی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہتے ہیں جی پھر بھی دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ جی ایک دفعہ پہلے پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے سے دوبارہ پھر ایسے ہوگا، مذاق اڑا ہے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ تو بڑا عجیب بات ہے، بڑے نقصان والی بات ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان بےایمانوں کا ایک قصور یہ بھی ہے کہ اہل ایمان پر ہنستے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس لیے ایک تو ہے دل لگی کی بات کرنا، مزاح کرنا، خوش طبعی کی بات کرنا، وہ تو منع نہیں ہے، بلکہ وہ تو اچھی بات ہے، وہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، دل لگی کی باتیں، خوش طبعی کی باتیں وہ تو کیا کرتے تھے، لیکن کسی کو توہین آمیز اور انداز میں ذلیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کثیر نے روایت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا بیت اللہ سے، اے اللہ کے گھر
تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری شان اور خوشبو کے کیا کہنے، تو میرا رب کا تو گھر ہوا، لیکن قسم ہے اس اللہ کی جس نے تجھے شرف بخشا ہے کہ ایمان والے کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ کسی ایمان والے کو جب ذلیل کیا جاتا ہے، جب کسی ایمان والے کی بے عزتی کی جاتی ہے اور اس کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بات رب کو اتنی ناگوار ہے کہ اللہ فرماتا ہے جہنمیوں کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں میرے بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس جرم کی وجہ سے آج وہ پکڑے ہوئے دوزخ میں سے چھیٹے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے معاف آمین۔ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں سے ہنستے تھے، ان پر ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب کبھی ایمان والوں کے ساتھ سے گزرتے، یتغامزون، آنکھوں سے اشارے مارتے تھے، آنکھوں سے اشارے مارتے اور جا رہی ہے کہاں جا رہی، بعض دفعہ داڑھی کا مذاق، نعوذ باللہ من ذالک، بعض دفعہ ٹہنے ننگے ہیں، شلوار اوپر ہے، اس کا مذاق، اور جی تو چھونک جا رہے ہیں، تو ڈھونڈ جا رہے ہیں، کوئی کیا ابھی کہتے ہیں سیدھا، کوئی کیا کہتے ہیں، دیکھ کر اشارے بھی مارتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ فلاں جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات انہوں نے کیا سمجھا کہ نوٹ نہیں کی جا رہی، ان کی آنکھوں کے اشارے اور آنکھوں کی حرکتیں بھی اللہ کے ہاں نوٹ تھی، اور آج اس کی سزا میں دوزخ کے اندر پہنچیں گے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ پلٹ کر جاتے اپنے گھر والوں کی طرف، ادھر اہل ایمان کا مذاق اڑایا، ادھر اہل ایمان پر ہم سے پھر واپس جا رہے ہیں، انقلبوا فکہین، تو لوٹتے خوب باتیں بناتے ہوئے، آج میں عزت کی پہلی ایمان علیہ، میں نے آج ان کی بےعزتی کی ہے، بڑے خوشی خوشی سے باتیں بناتے ہوئے، اہل ایمان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے، یا اپنی خوشگپیوں میں مست ہو کر جاتے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اہل ایمان کو یوں کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو گناہ پر یوں فخر کرتے ہوئے جاتے، انہوں نے کیا سمجھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی تھی، اب مہلت ختم ہوئی، آج پکڑے ہوئی اس جرم میں دوزخ میں جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آنکھوں کا اشارہ مار کر اس جرم کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے اور گپ شپ کرتے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس جرم کی وجہ سے ان کا نام دوزخیوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا اپنا نقصان کر کے انقلبوا فکہین، باتیں کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا نام کہاں پہنچ گیا ہے اور ہمیں آگے انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے، قَالُوا، کہتے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ ایمان والوں کو دیکھ کر کہتے وہ جی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا انہوں نے، یہ جناب گمراہ ہو گئے، یہ صابی ہو گئے، صابی۔ اس وقت جو ایمان لاتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ صابی، یعنی بے دین، صابی ہو گئے۔ قرآن پاک میں نا والصابئون ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون، صابی، صابی کا مطلب بے دین، وہ جس دین چھوڑ دیا انہوں نے، باپ دادا جس دین پر چلتے آئے تھے وہ دین چھوڑ کر صابی ہو گئے، اور آج کہتے ہیں وہابی ہو گئے۔ اس وقت تو صابی تھا، مگر اب کیا ہو گیا جی؟ وہابی ہو گئے، بلکہ بے دین ہو گئے، کہتے جی یہ گمراہ ہو گئے، یہ بھٹک گئے، صابی ہو گئے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ نہیں بھیجے گئے تھے ان پر محافظ بنا کر، یعنی ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس دعوت کو سنتے اور سمجھتے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے۔ ان کی ڈیوٹی تو یہ تھی
ان کو نگران بنا کر کے تو نہیں بھیجا گیا دھیان کرنا کوئی باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑے. یعنی یہ ڈیوٹی تو ان کی نہیں لگائی جاتی نا کہ تم وہاں پہ لوگ خبردار کھڑے رہو بھائی. کوئی باپ دادا کے دین سے ادھر ادھر ہو تو فوراً اس کے خلاف تم باتیں کرنا شروع کر دو. یہ ڈیوٹی ان کی کس نے لگائی تھی؟ جو کام ان کے ذمہ نہیں تھا وہ کام انہوں نے شروع یوں کر دیا جیسے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. محافظ ہیں, چوکیدار ہیں, کوئی باپ دادا کے دین سے پھرے نہیں اور فوراً اس کا ایکشن لینا شروع کر دیں. تو ماں ارسلوا علیہم حافظین, ہم نے ان کو محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا, لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا. تو پھر آج کیا ہوگا؟ آج ایمان والے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور وہ ان پر ہنس رہے ہوں گے. رب کہے گا ہنسو ان پر آج تاکہ بدلہ ہو جائے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, بس آج کے دن ایمان والے مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, وہ کافروں سے ہنستے ہوں گے. آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہوں گے. دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے, آج رب اہل ایمان کو جنت کے اندر عزتوں کے ساتھ فرشتوں کے پروٹوکول میں بھیجیں گے اور یہ پکڑے ہوئے گھسیٹے جا رہے ہوں گے. تو آج کے دن ایمان والے کافروں سے ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون, وہ غریب ایمان والا جس کی غربت کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے, وہ مجبور اور لاچار ایمان والا جس کے ایمان اور غربت کو دیکھ کر یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیہ کہا کرتا ہے, اے بلال کیسا تیرا اللہ ہے, کیسا تیرا رب ہے جس کا تو نام لیتا ہے, میں اتنا تیرے اوپر ظلم کرتا ہوں, اگر کوئی تیرا اللہ قدرت والا ہے تو تجھے چھڑاتا کیوں نہیں ہے؟ بلانا اپنے اللہ کو کہا کہ تجھے چھڑائے. بلال آگے کہا کرتے تھے, ارے تم چھوٹا سا برتن لیتے ہو, 1000 بار چیک کر کے لیتے ہو, ابھی تو میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے, میرا بلال کتنا میری توحید میں مخلص ہے. سبحان اللہ, میں تو ابھی پختہ ہو رہا ہوں, باقی میرا اللہ چھڑانے سے قادر تو ہے نا. یہ ایمان والوں کا جذبہ تھا. شاعر اس کو بیان کرتا ہے, اسی کے نام پر مرے اسی کے نام جیتا جا. یہ ایمان والے کا جذبہ ہونا چاہیے, زندگی بھی اس کے نام پر, موت بھی اس کے نام. اسی کے نام پر مرے اسی کے نام جیتا جا, اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. یہ محبت والا جام یہ اگر نصیب ہو جائے کہ دنیا کی باتوں میں کوئی پرواہ نہیں رہتی. رہے توحید میں گروں سمندر شرک کے حائل, لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا. جب اللہ تعالیٰ کی توحید والے راستے میں بندہ چل پڑتا ہے, پھر چاہے کوئی پتھروں پر گھسیٹے, پھر چاہے کوئی لہو کر دے, پھر یہ باتیں ان کی طرف دھیان نہیں ہوتا, بس دل میں رب کی محبت یوں آ جاتی ہے, بندہ کہتا ہے اللہ راضی ہونا چاہیے. اللہ میں بھی جذبہ نصیب فرمائے. آمین. فرمایا آج اللہ کیا کہیں گے, علی الارائک ینظرون, اس غریب والے, اس غریب ایمان والے کو جس کی غربت کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اللہ اس کو تخت پر بٹھائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا مزہ ہوگا جنت کے اندر. اللہ سب کو وہاں بھی اکٹھا فرمائے. کیا نہ کوئی غم, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی دکھ اور نہ کوئی بات, پوری جنت کا بندہ مالک. سبحان اللہ. اس دنیا سے اتنا جنت ہی کوئی جنت ملے گی 10 گنا بڑی جنت, اور جناب اس کا تنہا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا اور سارے آگے گویا کہ رعیت ہے اس کی. علی الارائک ینظرون, رب کہے گا جس غریب کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر تم مذاق اڑاتے تھے, جس غریب کی غربت دیکھ کر تم مذاق اڑاتے تھے, تیرا اللہ کہاں ہے؟ آج اس کو بتائیں گے کہ یہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی. علی الارائک ینظرون, تخت پر بیٹھے وہ نظارہ کرتے ہوں گے ایمان والے اور دیکھ رہے ہوں گے. الکفر الکفار ما كانوا يفعلون, کیا کافروں کو پوری سزا ملی کہ کوئی نہیں جو وہ کرتے تھے؟
اب ان کو دکھائے گا جن تمہارے ساتھ کرتے تھے نا چھیڑخانیاں، دیکھو آج اور دیکھ لو کہ ان کو سزا جرم کی پوری مل رہی ہے کہ کوئی نہیں مل رہی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن فیصلے ہوں گے عزت اہل ایمان کی، جیسے کے بارے میں فرمایا نا وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عزت ایمان والوں کی۔ جو اللہ اس کے رسول کی مان گیا اس کو بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے، اور باقی سب کو اللہ خوار کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ والی عزت نصیب فرمائے۔ دوبارہ سے ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں سے ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب بھی گزرتے ان کے ساتھ آنکھوں کے اشارے مارتے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب بھی وہ لوٹ کر جاتے اپنے گھر والوں کی طرف تو وہ لوٹتے باتیں بناتے ہوئے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دیکھتے ان کو، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو کہتے بے شک یہ لوگ تو گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ نہیں بھیجے گئے تھے ان پر نگران بنا کر، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج والے دن ایمان والے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہ کافروں سے ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر نظارہ کرتے ہوں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا پورا بدلہ مل گیا کافروں کو جو وہ کیا کرتے تھے۔